جی ناظرین السلام علیکم۔ آج 6 خبریں آپ کو بتانی ہیں، ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ وادی تیرہ میں کیا ہو رہا ہے، کون کس کو الزام دے رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سہیل آفریدی نے یہ کیوں کہہ دیا کہ آپریشن بند کریں ورنہ جرگہ بلائیں گے اور مجھے کوئی مار دے گا، یہ کیا چکر ہے اس حوالے سے؟ اچھا جو ہے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ بھی اب اسی طرح پرائیویٹائز ہوں گے جس طرح پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا ہے، اور اس میں کیا صورتحال بن سکتی ہے، ہم جا بھی سکتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ نہیں۔ ایک بین الاقوامی جریدے نے ٹرمپ صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا یار بہترین مزے کی باتیں ہیں وہاں پہ، جس طرح یہ ملے ہیں، جس طرح سیکیورٹی کے معاملات پر تو بات کی گئی، لیکن اب تجارتی معاملات پر بھی بات ہو رہی ہے، تو بلے بلے۔ ساتھ تھوڑا سا بات کریں گے پاکستان T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے کہ اب بنگلہ دیش کے بعد پاکستان کا سٹانس کیا ہے، کدھر جانا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، اور تھوڑی سی بات کریں گے حافظ حمداللہ کے بیان کی، جنہوں نے عجیب و غریب ایک بیان دیا ہے۔ کیا ہے، شریعت کے معاملات ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن آپ کو وہ بیان ضرور سنا دوں گا۔ JUIF کے لیڈر ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی کوٹ کیا اس حوالے سے کہ وہ جو 18 سال سے کم عمر بچیوں سے شادی کا معاملہ ہے، انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ہاں ایک اور خبر، سہیل وڑائی صاحب نے کہیں انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف میرے سے ناراض ہیں، اس وجہ سے ناراض ہیں کہ میں گیا تھا ان کو کہنے کہ لڑائی جھگڑا ختم کریں، بات تب مان لیں، تو نواز شریف نے کہا کہ تم ابھی حکومت شروع نہیں ہوئی اور تم ان کا پیغام لے کر آ گئے ہو، تو اس پہ مزید پھر اس کے بعد گفتگو نہیں ہوئی سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کی۔ تو یہ چیدہ خبریں ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی ہے۔ وادی تیرہ ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، کوئی میسو آپریشن جاری نہیں ہے، اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے یہ بہت جاننا ضروری ہے۔ 13 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے اور وہ وہاں پر امن قائم نہیں کر سکے، اب بھی وہاں پہ خارجین کی موجودگی کی اطلاعات ہیں، اور انہیں کہا گیا کہ آپ اگر خوشی سے، اور انہوں نے خود یہ مقامی عمائدین نے خوشنودی سے، خوش دلی سے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہم یہاں سے شفٹ کر جاتے ہیں تاکہ یہاں پر جو ہے آپ آپریشن کر سکیں، تاکہ خارجین کی موجودگی کو ختم کیا جا سکے۔ بہترین بات تھی، معاملات طے ہونے شروع ہو گئے اور سہیل آفریدی صاحب آگے رنگ میں بھنگ ڈالنے۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ فوج لوگوں کا انخلا کر رہی ہے، فوج نہیں کر رہی، وہ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد ان کے انخلا کا ٹائم بڑا غلط ہے کہ اور یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ اس وقت انخلا کر رہے ہیں جب سردی ہو رہی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، اور وہ بیوی بچوں کے ساتھ خاندان والے کیسے جائیں گے وہاں پر؟ اور آگے سے صوبائی حکومت نے کوئی انتظامات نہیں کیے، 4 ارب روپیہ ان کو دیا گیا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ اب سہیل آفریدی صاحب 2 باتیں کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپریشن نہ رکا تو وہ جرگہ بلائیں گے، دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے مار دیا جائے گا۔ اچھا فوج جو ہے نا، جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اگر انہیں پتہ ہے یہاں خارجین ہیں، یہ چھوڑیں گے نہیں، اور جرگہ بھی سمجھدار لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ ایسے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے علاقے میں خارجین ہیں اور آپ یہاں آپریشن نہ کریں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے مار دیا جائے گا، یہ لوگوں کو ایموشنل کرنے کی بڑی پرانی اسٹریٹجی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پہلے کیا ہوا، کہاں یہ بات ہوئی تھی؟ طاہر القادری صاحب نے 2014 کے دھرنے میں کی تھی، اور کفن بھی لے آئے تھے اور کہا میرا سینہ حاضر ہے، اور پٹاخہ بجا تو مولانا صاحب دوڑ گئے تھے۔ تو وہ انہوں نے کہا قبریں بھی کھود لیں، اور پھر ایموشنل بلیک میل کر کے وہاں سے پیسے اکٹھے کر کے کینیڈا چلے گئے، پھر انہیں انقلاب کی یاد نہیں آئی۔ پھر عمران خان بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے مار دیا جائے گا، حالانکہ گرفتار کرنا تھا، اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن گرفتار تو پھر ہونا پڑا۔ اسی طرح سہیل آفریدی صاحب، چونکہ یہ ایک ہی پارٹی کے سارے سلسلے چل رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی جو ہے مجھے مار دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں بھی گرفتاری سے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے جو ایئرپورٹس ہیں
ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا. پہلے ان پراپرٹیز میں UAE کی حکومت تھی انٹرسٹڈ تھی، لیکن اب سنا ہے کہ اس کے اندر کچھ مقامی انویسٹر بھی آ سکتے ہیں. جس طرح جنہوں نے PIA خریدا وہ بھی عارف حبیب اینڈ کمپنی، وہ ایک کنسورشیم بنا کر یہ خرید سکتے ہیں، تو یہ بھی پاسبل ہے. اب لیکن بہت اچھی بات ہے کہ پرائیویٹائز کریں. دیکھیں کوئی ایئرپورٹ لے کے نہیں جا سکتا آپ کا یہاں سے، تو پرائیویٹائز کریں اور اس کا نظام بہتر کریں. اسلام آباد ایئرپورٹ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، میرے خیال میں پاکستان میں پہلا ایئرپورٹ ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے، لیکن اس کی مینٹیننس ویسی نہیں ہے، اس کی مینٹیننس بھی ویسی ہونی چاہیے. تو یہ ایک خبر ہے. ایک بین الاقوامی جریدے نے یہ بات کی ہے کہ بھائی واشنگٹن میں جو فیلڈ مارشل کی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے ہوئی، اور اس میں صرف سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس نہیں ہوئے، اس کے اندر تو معاملات اور بھی ڈسکس ہوئے ہیں. اس کے اندر تو یہ بھی چل رہا ہے تجارت کیسے ہوگی، منرلز کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ تو بڑی اچھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی نظریں اس تعلق پر پڑ رہی ہیں جو پاکستان اور امریکہ کا بن چکا ہے بنیان المرصوص کے بعد، مارکہ حق کے بعد. جس طرح ہم لاڈلے بن گئے ہیں دنیا کے، اس کی بنیادی وجہ تو عسکری ہے نا. اس سے ایک دن پہلے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے، اس سے 10 منٹ پہلے دنیا ہمیں مختلف طریقے سے دیکھتی تھی. جیسے ہی ہم جنگ جیتے ہیں، بھارت کا پلڑا گرتا گیا، پاکستان کا پرچم بلند ہوتا گیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ دنیا بھی اس بات کو نوٹس کر رہی ہے. سہیل وڑائی صاحب نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب میرے سے ناراض ہیں کیونکہ لندن میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑے ختم کریں، اور یہ PDM کے دور کی بات ہو رہی ہے، تو بس اب اس کے بعد جو ہے نا یہ ووٹ کو عزت دو اور یہ وہ چلن باجوہ کے حوالے سے چھوڑیں، ختم کریں. تو نواز شریف نے ان کو کہا کہ ابھی تو ہماری حکومت آئی ہے اور تم ابھی سے ان کے پیغام لے کر آ گئے ہو، تو ایسا نہ کرو. اچھا یہ کوئی نواز شریف صاحب دیکھیں وہ بڑا آدمی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور اس کو کوئی یہ کہے نا کہ یہ کر لیں فوج کے ساتھ یہ وہ، تو میرے خیال میں یہ بہت عقل مندی کی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو خود بہت اچھی طرح سمجھ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں بیلنس کیسے رکھنا ہے، توازن کیسے رکھنا ہے، اور توازن اگر بگڑنا ہے تو کیسے بگڑنا ہے. ایک اور خبر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میں جانا یا نہ جانا. بنگلہ دیش نے جانے سے انکار کر دیا. ان کے کھلاڑی تھے مستفیض الرحمان، ان کو انڈیا میں دھمکیاں ملیں، وہ آ گئے. پاکستان میں IPL میں PSL میں ان کو بہت اچھے طریقے سے مستفیض الرحمان کو ہم لے آئے. بنگلہ دیش نے انکار کر دیا کہ بھئی ہمارا پلیئر نہیں محفوظ تو ہماری ٹیم کیسے محفوظ ہوگی، ہم نہیں جا رہے. پاکستان نے ان سے اظہار یکجہتی کیا. اب پاکستان کے پاس 3 آپشنز ہیں. پاکستان بھی اس ٹورنامنٹ کا بائیک آؤٹ کر دے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو انڈیا کے ساتھ میچ ہے اس کا بائیک آؤٹ کر دے، باقی ٹورنامنٹ کھیلے، اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان سارا ٹورنامنٹ کھیلے اور فتح حاصل کرے. میرے خیال میں بائیک آؤٹ کوئی بہت اچھی آپشن نہیں ہوتی. بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، معاملات کو سدھارنا چاہیے اور بہتر طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو اگر خوشی دینا ہے نا تو انہیں خوشی بائیک آؤٹ سے نہیں ہوگی، انہیں خوشی اس بات سے ہوگی کہ پاکستان یہ ٹرافی جیت کر آیا ہے، فتح یاب ہو کر آیا ہے. یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. اس حوالے سے پاکستان انشاءاللہ اچھا کچھ سوچے گا. ابھی یہ فیصلہ کہاں پر کھڑا ہے؟ ابھی یہ فیصلہ حکومت پاکستان کے سامنے پڑا ہے، اور محسن نقوی صاحب نے کہا ہے حکومت پاکستان جو فیصلہ کرے گی وہ مجھے منظور ہوگا. اب حکومت پاکستان کے پاس بھی مشکل فیصلہ ہے. مدتوں کے بعد ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلق یہ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں، لیکن کیا اظہار یکجہتی اپنے اس کی معاشی کاسٹ بھی بہت ہوگی، اس بنیاد پر ہوگا یا کسی اور بنیاد پر، اس پر دیکھا جائے گا. آخر میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایک قانون کی جو پچھلے دنوں پاس ہوا، جس میں کچھ اس طرح کی بات ہوئی کہ شوہر اپنی بیوی کو گھورے گا یا اس طرح کرے گا یا تو اس کو 3 سال قید ہوگی. ایک تو وہ ٹرانسلیشن کی غلطی ہے. انگریزی میں گھورنے کے لیے جو ورڈ ہے وہ سٹیئرنگ ہے اور یا گیزنگ ہے. یہاں پر انگریزی میں لکھا تھا سٹاکنگ،
لیکن وہ جو ہے کسی کو سمجھ نہیں آیا، انہوں نے گھورنا کر دیا۔ سٹاکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے نگرانی کرنا، اس کا موبائل چیک کرنا، اس کو ریکارڈ کرنا، اس کے بارے میں پوچھنا، یہ وہ، تو وہ سٹاکنگ ہوتا ہے، وہ منع ہے اور اس کے اوپر 3 سال کی قید ہے۔ مولانا فضل الرحمان، اور پھر اس میں لڑکی کی شادی کی حد بھی، عمر بھی 18 سال متعین کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان اس کے بہت خلاف ہیں، انہوں نے پہلے بھی بیان دیا۔ آج حافظ حمد اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ قانونی خلاف شریعت ہے۔ انہوں نے کہا میں مولانا فضل الرحمان سے درخواست کروں گا کہ وہ سارے ملک میں جائیں اور اجتماعی شادیاں کرائیں 16-18 سال سے کم عمر بچیوں کی۔ پھر انہوں نے مذاق میں بات کی کہ اگر میں، یعنی حافظ حمد اللہ، ان کو غصہ آ گیا تو ان کا اگرچہ کوئی دوسری شادی کا موڈ نہیں ہے، لیکن اگر ان کو جو ہے غصہ آ گیا تو وہ بھی 16 سال کی لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ تو یہ بیان دینے کے بعد اب وہ گھر جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے، کون کس کو گھورتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔